رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ تعالیٰ کی بے پایا حمد و ثنا، اس کی تعریف، اس کی تقدیس، اس کی تسبیح اور اس کی توحید کا اقرار اور اس کی نعمتوں کا اظہار۔ درود و سلام ہو رحمت عالم نبی مکرم رسول معظم شاہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، اور اللہ کی رحمت نازل ہوں صحابہ کرام پر، تابعین، ائمہ دین، فقہاء کرام، مجاہدین اسلام اور اولیاء اعظام پر۔ آج کے اس خطبے کے اندر سود سے متعلق رہنمائی فراہم کرنی ہے، کیونکہ پچھلے جمعے کو آپ کے سامنے کچھ بیوع کی اقسام جو جائز تجارتیں ہیں، ملازمتیں ہیں، ان کا کچھ تذکرہ کیا۔ تو حرمت کی جو حرام چیزیں ہیں ان میں سے ایک بڑی سب سے اہم جو خطرناک چیز ہے وہ سود ہے۔ اس نے اس معاشرے کا سکون تباہ کیا ہوا ہے۔ یہ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے جو آج کل رائج ہے، یہ بھی سود ہی پر مشتمل ہے۔ اسی سے آپ دیکھتے ہیں کہ امیر تر ہوتا چلا جا رہا ہے، اور غریب جو ہے وہ نان جوی کو بھی ترس رہا ہے۔ وہ فاقہ کشی پر مجبور، محنت بھی کرتا ہے، پھر اس کو وہ صلہ نہیں ملتا۔ تو یہ سب وہ سود کی وجہ سے ہے، اور اسی وجہ سے ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ سود اتنا بڑا جرم کیوں ہے، آخر اس میں کیا قباحت ہے کہ دیگر کتنے حرام کاروبار بھی ہیں، حرام چیزیں بھی ہیں، لیکن سود کے حوالے سے جو خاص کر ایک وعید آئی وہ یہ کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اگر تم ایسا نہیں کرتے، یعنی اس سے باز نہیں آتے، تو پھر تیار ہو جاؤ، تمہارا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ فَأْذَنُوا، اعلان جنگ ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ اتنی بڑی جو وعید ہے، جو اعلان جنگ ہے، وہ کیوں ہے؟ اس کے مقابلے میں ہمیں یہ سوچنا ہے۔ تو جو فوج اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں ہو وہ کبھی راحت پا سکتی ہے؟ کبھی سکون پا سکتی ہے؟ نہیں پا سکتی۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے معاملات درست نہیں ہیں۔ پاکستان کے قانون میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، جب اس کو وضع کیا گیا کہ حکومت پابند ہوگی کہ آہستہ آہستہ اس سود کے نظام کو ختم کرے۔ اس کے لیے جب بھی کوشش ہوئی، کوئی نہ کوئی مشکل، کوئی نہ کوئی اسٹے، کوئی نہ کوئی ایسی بات سامنے آتی رہی، اور اس کے لیے کوئی سنجیدہ کوشش کی ہی نہیں گئی۔ دراصل اگر سنجیدہ کوشش کی ہوتی تو یقیناً اس کے نتائج اور ثمرات ہمارے سامنے آتے۔ تو سود کی اس کا حرام ہونا اور اس پر جو وعیدیں ہیں وہ ایک طرف، لیکن لوگ اکثر سود کے مطلب سے ناآشنا ہیں۔ سود کے لیے عربی کے اندر ربا کا لفظ ہے۔ ربا کہتے ہیں کسی چیز کو بڑھنا، جیسے تربیت کا لفظ ہے، اس کا مادہ بھی ربا ہے، کیونکہ وہ بھی بڑھنا ہوتا ہے، پروان چڑھانا ہوتا ہے۔ تو اسی سے لفظ ہے ربا، تو اس کا مطلب یہ ہے کسی چیز کو بڑھانا۔ تو قرآن مجید نے سود کے لیے ربا کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس کو اردو میں سود کا معنی بھی نفع ہوتا ہے۔ اردو کے اندر بھی اس کا معنی نفع ہے، بہتری ہے، فائدہ ہے۔ اور انگلش میں اس کے لیے انٹرسٹ کا لفظ آپ جانتے ہیں استعمال ہوتا ہے۔ تو انٹرسٹ بھی ایک دلچسپی کی چیز کو کہا جاتا ہے جس میں آپ کے لیے فائدے ہیں، منافع ہیں۔ یعنی ایسے نام سے اس کو استعمال کیا گیا جس سے بظاہر لوگوں کے ذہن میں یہ تصور آئے کہ ہمارے لیے اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان نہیں۔ تو یہ سود ہے کہ یہ تو اس کی لفظی معنویت ہے، اس کا جو شرعی مطلب ہے وہ کیا ہے کہ کسی
چیز کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمائی ہیں اس کی دو قسمیں ہیں، ایک کو کہتے ہیں ربا الفضل اور ایک کو کہتے ہیں ربا النسیہ۔ ربا الفضل جو ہوتی ہے وہ ہوتا ہے کہ آپ کسی سے کوئی معاملہ طے کرتے ہیں تو اس میں آپ سونا، چاندی، کھجور، نمک اور جو ان چیزوں کے آپس میں تبادلہ کرنا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کی ہیں، ان کا آپس میں تبادلہ کرنا کمی بیشی کے ساتھ، ایک سود کی یہ قسم ہے، اسے کہتے ہیں ربا الفضل یعنی بڑھوتری کا سود۔ پھر میں عرض کرتا ہوں کہ الذهب بالذهب والفضة بالفضة، سونے کے بدلے سونا، چاندی کے بدلے چاندی، کھجور کے بدلے کھجور، نمک کے بدلے نمک، گندم کے بدلے گندم اور جو کے بدلے جو، یہ 6 چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان کی ہیں۔ جو ان کا آپس میں تبادلہ کرے اور اس میں اضافہ کرے، وہ بے شک لینے والا ہو، بے شک دینے والا ہو، بے شک دونوں اس پہ راضی ہوں، بے شک کوئی تنگی نہ ہو۔ یعنی ہمارے ہاں ایک تاثر دیا گیا، یعنی لوگ تحقیق میں اس بات کی کوشش کرتے رہے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈالی جائے کہ وہ جو سود تھا جاہلیت کے اندر وہ یہ تھا کہ ایک بندہ مجبور ہوتا تھا، مقہور ہوتا تھا، اس کی گزر بسر نہیں ہوتی تھی، اس کو فاقے پڑ جاتے تھے، اس وجہ سے وہ لیتا تھا۔ تو آج جو قرض لے دے رہے ہیں سودی، ان کو ایسی مشکل نہیں ہے، لہٰذا یہ جائز ہے۔ یعنی یہ باتیں اسلام کے نام پہ قرآن مجید کے تشریحات میں یہ باتیں لکھی گئی، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پابندی نہیں لگائی کوئی مجبور ہے یا مقہور ہے۔ یہ لوگ جو ایسی بات کرتے ہیں جو میں نے ابھی عرض کی، یہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ سے دلیل لیتے ہیں کہ ان تراض منکم، کہ وہ تجارت جائز ہے جو تمہاری باہمی رضامندی سے ہو۔ باہمی رضامندی اگر کسی بھی چیز پہ ہو جائے وہ اس کو حلال نہیں قرار دیتی۔ مثلا کوئی بدکاری اگر باہمی رضامندی سے کرتے ہیں وہ حلال نہیں ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی غلط سودا باہمی پوری رضامندی سے کریں، کسی کو کوئی مجبوری نہ ہو، پھر بھی وہ اس وجہ سے حرام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ ایک اور ایسے ہی لوگ قرآن مجید کی آیات سے یہ کہتے ہیں اس کی روشنی میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تظلمون ولا تظلمون، کہ نہ تم ظلم کرو نہ تم پہ ظلم ہو۔ اب ایک شخص ہے وہ اس قدر مجبور ہے کہ اس کو کہیں اور سے قرض نہیں مل رہا، اس کو صرف اور صرف سود کے ذریعے سے بینک ہو یا کوئی ادارے ہوں یا کوئی شخص ہو اس کی وجہ سے سود ملتا ہے، تب اس نے جان تو بچانی ہے۔ تو یہ اگر اس کو قرض مل جاتا ہے سود پہ تو یہ تو اس کے لیے اس پہ ظلم نہیں ہے، اس کے ساتھ تو یہ احسان ہے، یہ نیکی ہے۔ تو یہ ایسے کر کے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو یہ سارے جو بہانے ہیں، یہ ہیلے ہیں، یہ اسی قسم کے ہیں جس طرح پہلی اقوام نے کیا، اور اس میں یہود سب سے بڑھ کر تھے۔ اور آج بھی یہ ہمارا جو نظام معیشت ہے یہ یہودیوں کے ہاتھوں میں جکڑا ہوا ہے۔ تو اس سے رہائی حاصل کرنا یہ ہم سب کی کوشش ہونی چاہیے، اور کم از کم جس حد تک ہم اپنے دامن کو اس سود کے داغ سے بچا سکتے ہیں وہ بچا کے رکھنا چاہیے۔ تو سود یہ ہوا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشیاء بتائی ہیں ان کا آپس میں تبادلہ کرنا کمی بیشی کے ساتھ۔ مثلا 1 تولہ سونا ہے، وہ زیور ہے، تو اس کے عوض 1 تولہ سونا آپ ڈلی کی صورت میں لے لیں، 1.25 تولہ لے لیں، تو یہ جو کمی بیشی کی آپ نے یہ ناجائز ہے۔ آپ کہیں گے اچھا پھر اس کا فائدہ کیا ہوا کہ اگر برابر مقدار کا لینا ہے تو یہی تجارت میں ہوتے ہیں مختلف مراحل، مختلف سلسلے، تو اس میں تجارت کی جاتی ہے اعلیٰ قسم کا، کم قسم کا۔ تو اس کا اب حل کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ایک دفعہ ایسے ہوا سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھجور لے کے آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ تھا کہ کہاں کی کھجوریں اچھی ہیں، کہاں کی کس قسم کی ہیں۔
تو آپ نے ان سے یہ پوچھا کہ یہ تم کھجوریں کہاں سے لے کے آئے ہو، یعنی یہاں کی کھجوریں ایسی نہیں ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں نے 2 سا یعنی 5 کلو تقریباً کھجوریں دے کے یہ 2.5 کلو کھجوریں لی ہیں۔ اب دیکھیے حضرت بلال مجبور نہیں تھے، یہ لوگ جو کہتے ہیں نا جی وہ وہاں پہ اس دور کے اندر مجبوریاں ہوتی تھی اس لیے لوگ ایسا کرتے تھے، ایسا نہیں تھا۔ وہ تجارتی سود بھی لیتے تھے اور تجارتی معاملات کے لیے بھی سود لیتے تھے۔ سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا اس وقت میں ایسے ہی سلسلہ تھا جیسے آج بینک والے کرتے ہیں، لیکن اس میں تو سود ہے نا، وہ سود کا کام نہیں کرتے تھے۔ وہ کیا کہ جو ان کے پاس کوئی امانت رکھواتا تھا تو وہ کہتے تھے یہ تمہاری امانت میرے ذمہ قرض ہو گئی، یہ امانت نہیں ہے، اب میں آپ کا مقروض ہوں۔ تو جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے انہوں نے مال بھی بہت چھوڑا اور قرض بھی بہت چھوڑا، کیونکہ لوگوں کی امانتیں جو انہوں نے اپنے ذمہ قرض کے طور پہ لی تھی وہ بھی کافی زیادہ تھی۔ تو اس دور کے اندر انہوں نے ایک جائز بینکنگ، جسے اسلامی بینکنگ کہہ سکتے ہیں، جس میں سود کی کوئی ایسی دور تک بھی کوئی تصور نہیں ہے، وہ انہوں نے قائم کیا۔ تو خیر، جو میں حدیث عرض کر رہا تھا، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھجوریں پیش کیں تو انہوں نے کہا کہ میں نے 5 کلو کھجوریں دے کر 2.5 کلو لی ہیں۔ کیا مطلب ہوا کہ ایک ہی جنس کا تبادلہ کمی بیشی کے ساتھ کیا، 5 کلو دیں اور 2.5 کلو لیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوہ، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہوئے اور آپ نے فرمایا فذالک عین الربا، یہی تو عین سود ہے، فذالک عین الربا، یہی تو سود ہے۔ یعنی آپ ایک جنس کا تبادلہ دوسری جنس کے ساتھ کریں اور اس میں کمی بیشی کر دیں۔ جیسے لوگ نئے نوٹ لیتے ہیں، پرانے نوٹ جو ہیں وہ 110 120 یا کتنے بھی دیں تو اس کے عوض وہ 100 نئے نوٹ لیتے ہیں، تو فذالک عین الربا، یہ سود ہے، یہ سود ہے۔ تو اس میں آپ کہیں گے جی اس نے اپنا ٹھیا لگایا ہے، اپنا وہ کاروبار کرتا ہے تو اس وجہ سے یہ کیسے، اس کو بھی تو فیس دینی ہے، فیس ہو جو مرضی ہو، جب ایک چیز کا دوسری کے ساتھ آپ تبادلہ کمی بیشی کے ساتھ کر رہے ہیں تو یہ سود ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مخصوص متعین چیزیں بیان فرمائیں کہ ان میں جو کمی بیشی کرے گا تو یہ ہماری کرنسی، یہ ہمارے ڈالر، روپے، یہ ریال، درہم، یہ اگر اس کی کمی بیشی کریں تو اس کا کیا حکم ہے۔ اسی طرح دیگر اشیاء جو ہیں جیسے ہیرے کی کوئی کمی بیشی کرے، یعنی اس کا اس حدیث میں ذکر تو نہیں ہے، تو اس کا کیا حکم ہوگا۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ جو چیزیں ان پر قیاس ہو سکتی ہیں، مثلاً اس دور کے اندر جو کرنسی تھی وہ درہم و دینار تھے اور انہی کو ہی دے کے چیز خریدی جاتی تھی۔ آج اس کے حکم میں ہمارے ممالک میں رائج کرنسی ہے، تو اس کا بھی وہی حکم ہوگا جو اس دور کے اندر درہم و دینار کا تھا، یعنی سونے اور چاندی کا تھا۔ تو آج ہماری کرنسی وہ اسی حکم میں ہوگی۔ تمام ممالک کی جہاں جہاں کوئی رہتا ہے وہ کرنسی وہ سونے چاندی کے عوض ہے، کیونکہ درہم و دینار کے عوض اس سے ہم کام لے رہے ہیں، تو اس کا بھی وہی حکم ہوگا جو اس سونے چاندی کے تبادلے میں کمی بیشی کا تھا۔ اور دیگر جو اشیاء ہیں اس میں علماء نے، فقہاء نے یہ بات لکھی ہے کہ اس سے مراد یعنی کھجور، جو، نمک، کھجور، ان سے مراد یہ ہے کہ وہ جس کا وزن ہو سکے، جو ہمارے کھانے پینے میں استعمال ہوتی ہے اور جو جس کو ہم اپنے ترازو میں لا سکیں، تول سکیں، تو جو بھی اس قسم کا ہمارا وہ ہوگا ذخیرہ، اس میں بھی وہ اگر کمی بیشی کے ساتھ تبادلہ کیا جائے گا تو یہ سود ہوگی۔ یہ سود کی ایک قسم ہے۔ تو اس میں اگر کوئی کام کرتا ہے کسی بھی نوعیت کا تو وہ سود ہے، وہ ناجائز ہے، وہ حرام ہے، وہ کسی سلسلے میں، کسی بھی حد تک، کسی بھی لمحے میں وہ ہمارے پاس نہیں ہونا چاہیے، ایسا کوئی تصور نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، مکان کا مکان کے ساتھ کوئی تبادلہ کرتا ہے، گاڑی کا گاڑی کے ساتھ کوئی تبادلہ کرتا ہے تو یہ سود نہیں ہے۔ کیوں کہ یہ وہ نہ کرنسی کے حکم میں آتا ہے، سونے چاندی کے متبادل ہے، اور نہ ہی یہ جو کھانے والی اشیاء ہیں جن کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، جن کا وزن ہو سکے، جن کی پیمائش ہو سکے، یعنی وہ جیسے گز سے پیمائش کرتے ہیں اس طرح کی نہیں۔
تو اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم میں یہ نہیں آتا۔ آپ مثلا ایک مکان اور ساتھ پیسے دے کے دوسرا مکان خرید لیتے ہیں تو یہ سود نہیں ہے۔ ایک گاڑی اور ساتھ پیسے دے کے دوسری گاڑی لے لیتے ہیں تو یہ سود نہیں ہے۔ سود وہ ہے جو کرنسی میں ہو، سونے چاندی میں ہو، یا جو چیزیں ان میں آ سکتی ہیں انہی پہ قیاس کر کے، جو آج جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں چیزیں نہیں تھی آج ہیں ان کے حکم میں، تو ان کو ہم انہی کے حکم میں رکھ کے سود قرار دیں گے۔ یہ ہے سود۔ دوسری سود کی جو قسم ہے وہ ہے ربا النسیہ، ادھار کا سود، یعنی آپ ایک مہلت کے عوض کوئی نفع حاصل کرتے ہیں۔ جاہلیت کے اندر کیا تھا کہ لوگ مقروض اس لیے ہوتے، وہ قرض لیتے اور اس پہ سود رکھتے، مثلا 10,000 لیا ہے تو 10,500 اس نے واپس ادائیگی کرنی ہے، یا مختلف تناسب سے۔ اب یہ جو شروع سے طے کر کے ایسے کرنا ہے یہ سود میں آتا ہے۔ کسی بھی فیصد سے کریں، 1% سے، 5% سے، 10% سے، کسی بھی تناسب سے وہ طے کر لیں کہ جی یہ جو مقدار ہے یہ جب ہم واپس لیں گے کوئی بھی چیز تو اس میں اتنا اضافہ کریں گے تو یہ ناجائز ہے، یہ سود ہے، اسے ربا النسیہ کہتے ہیں۔ اسی میں قرض آ گیا۔ اسی میں اگر کوئی تجارت اس نوعیت کی ہے کہ آپ اس کو اس قدر بڑھا دیتے ہیں کہ آپ نے نقد یہ اور ادھار میں کوئی اور قیمت رکھی، تو یہ بھی بعض اہل علم کے نزدیک یہ سود ہے، اور بعض اسے سود قرار اس لیے نہیں دیتے کہ یہ ایک طرف سے سودا ہے اور ایک طرف سے پیسے ہیں، تو اس میں اگر کوئی کمی بیشی ہوتی ہے تو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ جیسے قسطوں والی بیع ہے، قسطوں والی بیع یعنی جو اقساط کا کاروبار کرتے ہیں، قسطوں کا کاروبار کرتے ہیں، اس کو سعودی علماء تو تقریباً سب جائز قرار دیتے ہیں۔ پاکستان کے بہت سے علماء وہ اس کو جائز قرار دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک طرف سے جو ہے سودا ہے اور ایک طرف سے پیسے ہیں، یہ اس حکم میں نہیں آتا۔ تو حکم میں وہ ہے جب آپ کسی کو قرض دیتے ہیں اور اس کے عوض آپ کو اضافہ دینا پڑتا ہے یا لوٹانا پڑتا ہے، تو یہ قرض کی صورت میں آتا ہے۔ کیونکہ یہ قسطوں والی بیع جو ہے اس کو چلیں میں اس دفعہ چھوڑتا ہوں، کیونکہ اس کی تفصیل میں جاؤں گا تو وہ اصل مسئلہ رہ جائے گا، اس کو پھر انشاءاللہ کریں گے۔ تو اب جو ربا النسیہ کی بات ہے کہ قرض پہ کوئی اضافہ واپس لینا یا دینا باہمی رضامندی سے ہو، جس صورت میں بھی ہو، وہ ربا النسیہ ہے اور وہ ناجائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ یہ فرمایا تھا کہ پہلا سود جس کو میں کالعدم قرار دیتا ہوں، میں کالعدم قرار دیتا ہوں، وہ میرے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سود ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے اس کا آغاز کیا، یعنی اپنے عزیزوں سے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اس سے رک جائیں جس حد تک ہم کر سکے، اور قرآن مجید بھی یہ کہتا ہے کہ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ السَّلَفِ، کہ جو کچھ گزر گیا سو گزر گیا، تو اب جو باقی ہے اسے چھوڑ دو، اب وہ باقی لینا بھی نہیں ہے۔ یعنی کوئی کہے جی میرے اب اس کے ذمے اتنے سود کے پیسے، ہاں نہیں، یہ ہو سکتا ہے کہ جو تمہارا راس المال ہے، جو اصل مال ہے، وہ لے لیا جائے، اور اس کے علاوہ جو سود تھا جو کسی بھی ضمن میں تھا اس کو چھوڑ دیا جائے۔ اور اسی کو قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو تمہیں ضرور یہ کام کرنا چاہیے کہ جو سود باقی رہ گیا اسے تم چھوڑ دو، اس کو حساب کتاب میں نہ لاؤ، کھاتے میں نہ لکھو، بلکہ اسے چھوڑ دو، بس راس المال تمہارے پاس ہونا چاہیے۔ تو یہ سود کی دو قسمیں ہیں، ربا الفضل اور ربا النسیہ۔ اس کے حکم میں یا اس کی تفصیلات میں آج ہمارے یہ بینکوں کا نظام جو ہے تقریباً اسی پہ رائج ہے، اور وہ آپ کو قرض جب آپ سے لیتے ہیں تو آپ کو اس پہ اضافہ دیتے ہیں تو سیونگ اکاؤنٹ میں، تو اب یہ بالکل عین سود ہے۔ اس کے جواز کے کئی کوششیں کی گئیں، کیا کچھ کیا گیا، لیکن یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح اسلامی بینکاری کے نام سے جو ہمارے ہاں معاملہ چل رہا ہے، اس پہ جن لوگوں نے تحقیق کی ہے وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ یہ اسلامی بینکاری کا جو نظام قائم کیا گیا ہے، یہ ایسے سمجھیں اس کو جواز دینے کی ایک کوشش ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یعنی ایسے سمجھیں جس چیز کو آپ ناجائز سمجھتے تھے اس کو آپ کسی اور روپ کے اندر
جائز سمجھنے لگے ہیں اور آپ دین کی چھتری تلے اس کو لے آئے ہیں، اس طریقے سے اس کو جائز قرار دیا گیا، تو اس کا جواز بھی نہیں بنتا۔ بس جس چیز میں بھی سود ہے اور جس مرحلے میں بھی ہے، جس صورت میں بھی ہے، وہ ہمارے لیے ناجائز اور حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں سود خوروں کی سزا کیسے دکھائی گئی، صحیح بخاری کی روایت ہے، کیونکہ انبیاء کا جو خواب ہوتا ہے وہ وحی کی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ نہر کے اندر وہ خون کی نہر ہے، خون کی نہر۔ آپ جانتے ہیں کہ جنت کے اندر شراب کی نہریں، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں یہ ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو وہاں جانے کی توفیق دے۔ تو جہنم کے اندر خون کی نہر، اور اس میں ایک شخص ایسے غوطے لگا کے نہا رہا ہوگا اس نہر کے اندر جو لہو کی نہر ہوگی۔ تو اب وہ جب واپس آئے گا تو اس کو اسی طرح جب کنارے پہ آئے گا تو ایک شخص باہر ہوگا، وہ اس کو پتھر جمع کر کے اس سے رکھے ہوں گے، وہ اس کو کھلائے گا، وہ پھر واپس ادھر چلا جائے گا۔ جیسے مچھلی کو دانہ نہیں ڈالا جاتا تو وہ آتی ہے اور لے کے چلی جاتی ہے، وہ پتھر ایسے لے کے اس کو کھائے گا اور پھر دوبارہ اسی طرح جتنا عرصہ ہوگا وہ ایسے ہی تیرتا رہے گا اس خون کے اندر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کن لوگوں کی سزا ہے؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ آکلور ربا، یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھانے والے تھے۔ کیا اس سزا کو ہم روز قیامت برداشت کر سکتے ہیں؟ ایک تصور تو کیجئے، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے سوا، جنگ کے علاوہ اس حدیث کے اندر جو بتایا گیا وہ یہ ہے کہ جیسے ایک سود کھلانے والا ہوتا ہے، ایک کھانے والا ہوتا ہے، ایسے سمجھے اپنے پیٹ کے اندر پتھر کے انگارے جمع کر رہے ہیں، یہ ان سزا کا مستحق اپنے آپ کو بنا رہے ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وشاہدی وکاتبہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس شخص کو دور کر دے جو سود کھانے والا ہے، جو کھلانے والا ہے، اور جو اس کی گواہی دینے والے ہیں تو، اور جو اس کو لکھنے والا ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ اس میں کون کون لوگ کس کس سیٹ پہ کس کس حیثیت سے آتے ہیں۔ تو اس وجہ سے سود کے معاملات سے اپنی جان چھڑا لیجئے، وہ جس بھی حد تک ہو۔ ہمارے کاروبار میں کسی قسم کا سود ہو، ادھار لین دین میں اگر ایسا سود ہے تو وہ بھی۔ اسی طرح کئی کمپنیاں وہ مدت کم کر کے، یعنی آپ کو کوئی دورانیہ آپ کا کم کر کے آپ کو سستا مال دیتی ہیں، اور اگر آپ قرض لیں اور اس میں زیادہ آپ مہلت مانگے تو وہ پھر آپ کے ساتھ آپ کی قیمت میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ تو یہ بھی ناجائز ہے، اس وجہ سے جو ان کے ساتھ ایک صلہ، اس کا ایک معاملہ آپ ان کے ساتھ طے کر رہے ہیں۔ تو یہ سود کی جو صورتیں ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہیں اور جس بھی نوعیت کی ہیں، دیکھیے میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے کاروبار حلال قرار دیے، اور اصل کاروبار کے اندر حلت ہے، یعنی ہر کاروبار آپ کر سکتے ہیں، لیکن جوا اور سود یہ جس کاروبار میں ہو وہ نہ کریں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج دنیا مسلمانوں سمیت وہ سب اس میں بری طرح جکڑے ہوئے ہیں، یا تو جوا ہے یا سود ہے، ایسے کاروباروں میں اپنے آپ کو الجھایا ہوا ہے، اور وہ اصل کاروبار جو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیے ان کی طرف لوگ نہیں آتے، نہ اس کے لیے کوئی کاوش کرتے ہیں، اور نہ سود سے اپنی جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کو مختلف ناموں سے اور مختلف حیثیات سے ہم اپنے معاشرے کے اندر پاتے ہیں، اور اس کو لوگ اب برا بھی نہیں سمجھتے۔ یہ تو ایسی مثال ہے جیسے خنزیر کی نفرت، سور کی نفرت ہمارے دلوں کے اندر، زبانوں پہ ہر جگہ موجود ہے، لیکن اب ایک ایسا طریقہ اختیار کیا گیا کہ ایک انسان کے اندر سور کا دل لگا کے اس کو یہ بتایا گیا جی اس کا دل صحیح کام کر رہا ہے، تو اب سور سے وہ مسلمانوں کی جو نفرت تھی اس کو کم کرنے کی ایک کوشش کی گئی ہے۔ تو اب اس کے نتائج اور اثرات کیا ہوں گے؟ اس دل کے اندر جس کے اندر اللہ تعالیٰ اپنا ایمان وہ مزین کرتا ہے، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اب اس انسان کے اندر اگر سور کا دل لگا ہوگا تو وہ اللہ تعالیٰ اس برتن کو اپنے ایمان کے لیے کیسے پسند فرمائے گا۔
میں تو حیران ہوں ان لوگوں پر جو اب بھی یہ فتوے دے رہے ہیں کہ ایسا کرنا جائز ہے کیونکہ جان بچانی چاہیے۔ میرے دوستو، یہ دل جو ہے نا ہمارا، ہاں یہ ٹھیک ہے، اس سے پہلے جو علماء عرب ہیں، شیخ صالح عثیمین ہے، شیخ ابن باز ہیں، انہوں نے یہ جو سٹنٹ ڈالا جاتا تھا دل کی شریانوں کے اندر، یہ سور کی شریانوں سے لیا جاتا تھا، اس کا جواز دیا۔ چلے وہ ایک ہیلپ ہے، وہ ایک دل تک پہنچنے کا ایک نالی ہے، ایک ذریعہ، ایک شریان ہے، لیکن جو دل جس میں ایمان ہوتا ہے، جس میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، جس میں اللہ کے رسول کی محبت ہوتی ہے، اس ظرف کو آپ اس کو بدل کے ایک سور کا دل وہاں پہ لگا لیں گے تو ایمان اور محبت اور اس کی کیفیات کیا ہوں گی، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہم پیشگی کچھ نہیں کہتے، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ یہ ایسے کر کے کچھ نہ کچھ نرمی پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو اسی طرح سود میں بھی نرمی پیدا کرنے کے لیے اس کو مختلف نام دیے گئے، اسلامی بینکاری کا نام دیا گیا تاکہ لوگوں کے اندر جو ایسی نفرت ہے وہ کم ہو، اور کام تقریباً وہی ہے جو اس معاملے کے اسپیشلسٹ ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ کام جو اسلامی بینکاری کے نام سے کیا گیا، یہ معاشرے کے اندر سود کو اور زیادہ رائج کرنے کا ایک ذریعہ بن گیا، اور اس سے وہ لوگ جو پہلے سودی کاروبار نہیں کرتے تھے، جو سپورٹ نہیں کرتے تھے، وہ بھی کسی نہ کسی طرح اب سودی کاروبار کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں ایسی تمام صورتوں سے بچا کے رکھے جس کے نتائج نہ دنیا میں اچھے ہیں نہ آخرت میں اچھے ہیں۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے۔ قرآن مجید کا مطالعہ ہمیں بتاتا ہے کہ سورہ بقرہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے سود کے معاملات کا ذکر کیا ہے، تو ان سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انفاق کا ذکر کیا ہے، خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کے راستے میں۔ یعنی ہمیں جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ ہم خون نہ نچوڑیں بلکہ ہم احسان کریں، لوگوں کے ساتھ معاملات اچھے کریں، ان پہ خرچ کریں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، سرمایہ داروں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ان کے پہ یہ بات گراں تو گزرے گی، اچھا ہم کسی کو ایسے ہی قرض دے دیں، ایسے ہی خرچ کر دیں، لیکن وہ یہ بات یاد رکھیں کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا ہے وہ حدیث کی روح سے، صحیح بخاری کی روایت کی روح سے، هل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم، کہ تمہاری جو نصرت ہوتی ہے، تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے وہ تمہارے کمزور لوگوں کی وجہ سے دیا جاتا ہے۔ جب انسان اس حدیث کو اپنے پیش نظر رکھے گا، وہ غرباء کو اپنے اوپر بوجھ نہیں سمجھے گا، ان پہ خرچ کرنا، ان کے ساتھ احسان کرنا، ان کو مشکلات سے نکالنا، ان کو کھڑا کرنا اپنے پاؤں پہ، وہ اس کی کوشش کرے گا کہ مجھے تو رزق ان کی وجہ سے مل رہا ہے۔ تو یہ اسلام کا ایک نظام تھا جس نے اس دنیا کو امن اور سکون سے بھرا، خوشحالی سے بھرا۔ آج ہم نے اس کو پیچھے چھوڑ کے اس سرمایہ دارانہ نظام کے پیچھے لگ گئے اور اس کو سپورٹ کرنے لگے، تو اس کی وجہ سے آج ہمارا امن و سکون بھی تباہ ہے۔ ہمیں وہ برکت اور رحمت اور وہ دین اور وہ نمازوں اور عبادات میں وہ دل بھی نہیں لگتا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہماری معیشت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اور حرام کے اثرات جو ہیں وہ بڑے گہرے ہوتے ہیں، بڑے دور تک جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حرام کی ہر صورت سے ہم سب کو مکمل طور پہ محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي